السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سیمینار ذوق مطالعہ اور اس کی آبیاری ہے۔ کوئی بھی مجلس یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ چند ایک مقاصد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان کو سننا ہے۔ آج کی یہ نشست خالص علمی اور فکری نشست ہے۔ اس نشست کے اندر، اس محفل میں علم و ادب، تحقیق اور دینی اور عصری علوم کے مطالعہ کی اہمیت، اس کے بارے میں ہمارے آنے والے معزز مہمان گفتگو فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے مین مقصد جو ہمارا اس سیمینار کا ہے، علم سے محبت پیدا کرنا، فکر اور فہم کو بڑھانا اور مطالعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ہمارا مین مقصد ہے۔ پھر میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آج کی ہماری اس مجلس کا بڑا مقصد علم کے ساتھ محبت پیدا کرنا۔ بھائی آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ علم سے محبت پیدا کرنا، فکر و فہم کو بڑھانا اور مطالعے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اور مزید اس کے اور بھی کئی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس مجلس کے اندر بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد علم سے محبت کا فروغ، علم کے ساتھ محبت۔ تو یہ کب ہوگی؟ جب مطالعے کی عادت ہوگی، اور مطالعے کی عادت کو دل کی دلچسپی میں بدلنا، دلچسپی میں بدلنا۔ ایک ہے مطالعہ عادتاً کرنا، کوئی کتاب ہاتھ میں آ گئی، پکڑ لی، پڑھ لی، دلچسپی ہے نہیں ہے۔ ایک ہے مطالعے کے اندر دلچسپی پیدا کرنا۔ تو آج کی ہماری اس مجلس کا پہلا مقصد کہ مطالعے کے اندر دلچسپی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کے اندر اور اپنے اندر مطالعے کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے تحقیقی سوچ پیدا کرنا، تحقیقی سوچ پیدا کرنا۔ ایک ہوتی ہے تقلید، کہ جیسے کسی نے کچھ بتایا پیچھے لگ گیا۔ تقلید سے ہٹ کے سوال کرنے کی
اور جانچنے کا شعور، سوال کرنے کا اور جانچنے کا شعور پیدا کرنا، یہ مقصد ہے آج کے اس سیمینار کا، کہ سوال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے جانچنا ہے، کیسے سمجھنا ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے معیاری مطالعے کی رہنمائی، معیاری مطالعے کی رہنمائی، کہ کس طرح کس کتاب کو پڑھنا ہے اور کس کتاب سے بچنا ہے، کون سی کتاب کس طرح پڑھنی ہے اور کون سی کتاب ہے جس سے بچنا ہے۔ اور چوتھا مقصد ہے وقت کے صحیح استعمال کا شعور۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی دولت ہے، یہ خریدی نہیں جا سکتی، بیچی نہیں جا سکتی، واپس نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ فارغ وقت کو مطالعہ میں بدلنا، فارغ وقت کو مطالعہ میں بدلنا، سوشل میڈیا کی جگہ کتاب کو استعمال کرنا۔ سوشل میڈیا آج کل ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، لوگ فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کتاب سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کتاب سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے۔ اور پانچواں مقصد ہے دینی، اخلاقی، ادبی اور فکری تربیت حاصل کرنا۔ مطالعے کا ایک مقصد، اس ہمارے سیمینار کا ایک مقصد دینی، اخلاقی، ادبی اور فکری تربیت حاصل کرنا، کہ مطالعہ کے ذریعہ انسان اپنے اخلاقیات کو سدھار سکتا ہے، اپنے نظریات کو، اور ان کے اندر نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہماری جہاں دینی تربیت ہوتی ہے، اخلاقی بھی ہو، ادبی بھی ہو اور فکری بھی ہو۔ اور چھٹا مقصد ہے کتاب کے ساتھ دوستی کرنا، کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، دوستی پیدا کرنا، کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑنا۔ تنہائی میں کتاب ایک بہترین ساتھی ہوتا ہے، جو انسان کے غم بھی دور کرتا ہے، بہترین ساتھی ہے۔ عربی کا ایک شعر وہ کہتا ہے اعز مکان فی الدنیا السرج صابح خیر جلیس فی الزمان کتاب، کہ دنیا میں سب سے معزز سیٹ گھوڑے کی زین کو سمجھا جاتا ہے، اور بہترین دوست وہ کتاب ہے۔ یہ 6 آداب آپ نے پوری اس مجلس کے اندر ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اب ہیں کچھ آداب۔ آداب کیا ہوں گے، کیا ہونے چاہیے؟ تو سب سے پہلے اخلاص نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اخلاص نیت، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں تو شریک ہونے کی ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہماری اس شرکت سے اللہ راضی ہو جائے۔ محض وقت گزاری کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا کہ ہم ایک وقت گزارنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یا طنز و مزاح کے لیے نہیں کہ مجلس ہو رہی ہے اور مجلس کے آداب کا خیال ہی نہیں رکھا جا رہا، کچھ توجہ سے سن رہے ہیں اور کچھ جو ہے پیچھے کھیل رہے ہوں، تو یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اس کا بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ادب کہ پوری مجلس کے اندر خاموشی ہو
اور پوری توجہ متکلم کی طرف، محاضر کی طرف ہو کہ جو محاضرہ ہو رہا ہے اس کو پوری طرح سنا جائے اور پوری خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ جب پوری طرح خاموشی ہوگی تو گفتگو کی سمجھ آئے گی، جب خاموشی نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی تو پھر مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو دوسرا ادب کیا رہا کہ خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ لیکچر کو سننا ہے، محفل کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا ادب کہ نوٹس تیار کریں، لکھنا ہے کہ جو افکار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں ان کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں، بڑی دیر تک آپ کو کام آئیں گے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ افکار جو ہوتے ہیں یہ اڑتے پنچھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کو تحریر کے پنجرے میں بند کر لینا چاہیے۔ اگر یہ تحریر کے پنجرے میں بند ہوں گے تو کسی وقت بھی یہ کام دے جائیں گے۔ اس لیے یہ لکھ اس وقت سکیں گے جب پوری توجہ ہوگی اور ایک ذوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، جو مقاصد میں نے پیچھے ذکر کیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو نوٹس تیار کرنے ہیں، اپنی اپنی کاپی کے اندر ان کو نوٹ کرنا ہے، اور یہ نوٹس آپ کو زندگی میں کسی وقت بھی کام دے جائیں گے، اس لیے اسے کوتاہی نہیں برتنی ہے۔ چوتھا ادب، سوالات کی نشست ہوگی، لیکن سوالات کے حوالے سے بڑی شائستگی کے ساتھ سوالات کرنے ہیں، پورے ادب کے ساتھ، اور فہم کے ارادے سے سوال کرنا ہے، بے مقصد سوال نہیں کرنا، موضوع سے ہٹ کے سوال نہیں کرنا۔ موضوع کے متعلقہ سوال ہو اور با مقصد ہو، اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے سوالات کرنے ہیں، کیونکہ سوالات کی نشست ہوگی درمیان میں۔ تو اس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ شائستہ قسم کے سوال ہوں، با مقصد ہوں، جس کی ضرورت ہے، اور فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہے، بے مقصد سوال نہیں کرنا۔ ایسے نہیں موضوع تو کوئی اور ہو اور سوال آپ کوئی اور کر رہے ہوں۔ اور پانچواں ادب کہ گفتگو کے اندر سامعین کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کی رائے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، استاد اور شاگرد کا اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں بھی ادب کا دائرہ نہیں چھوڑنا ہے، انتہائی شائستگی کے ساتھ پھر بھی، اور سوال تہذیب میں رہ کے اور دلیل کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کسی رائے کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو ممکن ہے، لیکن اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے ادب کے دائرے سے نہیں نکلنا، انتہائی ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ آپ اپنا اختلاف پیش کریں۔ اور چھٹا ادب ہے عملی ارادے، کہ ہر کسی نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ جو ہم نے پڑھنا ہے، جو سننا ہے، یہ عمل کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جو باتیں سیکھی جائیں ان میں اپنی زندگی میں عمل کا اس کو حصہ دینا، حصہ بنائیں، اس کا زندگی کا حصہ بنائیں، عمل میں لائیں۔ تو علم نافع ہوتا ہی وہ ہے جس پہ عمل کیا جائے، اور جس پہ عمل نہ ہو وہ علم نافع نہیں ہوتا۔ اور آخری بات، کفارہ مجلس کی دعا آخر میں، جب بھی مجلس ختم ہو کفارہ مجلس کی دعا پڑھنی ہے۔ ان مقاصد کو سامنے رکھنا ہے اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔